یہ کوئی عام قصہ نہیں، یہ کہانی ہے ایک ایسے یقین کی جو صدیوں پرانے دمشق کی خاموش گلیوں میں بھی اللہ کی رحمت کو پکار رہا تھا۔ ایک ویران بستی، ایک مٹی سے لپٹی جھونپڑی، اور اس میں رہنے والی ایک بیمار بوڑھی عورت جس کا جسم ٹوٹ چکا تھا، روح تھک چکی تھی، مگر دل وہ آج بھی اپنے رب پر ویسا ہی پرعزم تھا جیسے جوانی میں تھا۔ سالہ سال گزر چکے تھے، محلے کے ہر حکیم نے نبض دیکھی، نسخے دیے، دعائیں کی، مگر سب بے بس ہو گئے۔ ایک ہی حکیم بچا تھا جس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی تھی، لیکن وہ بغداد میں تھا، وہاں جہاں جانا ایک غریب عورت کے لیے خواب سے بھی زیادہ ناممکن تھا۔ اگر آج کے دور میں سوچیں تو یوں سمجھیے جیسے پاکستان انڈیا کا کوئی مریض ہو اور اس کی جان بچانے والا واحد ڈاکٹر امریکہ کے کسی شہر میں بیٹھا ہو، جہاں جانے کے لیے پاسپورٹ، ویزا، ہزاروں روپے اور سب سے بڑھ کر طاقت درکار ہو، اور اس عورت کے پاس کچھ بھی نہ تھا، نہ مال، نہ طاقت، نہ وسیلہ، سوائے ایک چیز کے، یقین۔ وہ روز اپنی بیٹی سے کہتی، میرا رب کافی ہے، وہ چاہے تو حکیم کو میرے دروازے تک لے آئے گا اور میرے درد کی دوا خود ہی بن جائے گا۔ بیٹی ماں کی بات سن کر مسکرا دیتی۔ اسے یہ سب خواب لگتا تھا، مگر وہ ماں جس کی ہڈیاں چاور تھیں لیکن دعا کی طاقت زندہ تھی، وہ ہر دن، ہر رات سجدے میں گڑ گڑا کر صرف ایک ہی دعا کرتی، اے رب، مرل سبب بناد تو ہی کافی ہے۔ وقت گزرتا گیا، دن بدن جسم کمزور، سانسیں بھاری، دعا مزید گہری ہوتی گئی۔ لوگوں سے مدد مانگی، محلے کے امیروں سے فریاد کی، مگر ہر دروازہ بند ملا۔ وہ اپنے رب کا در نہیں چھوڑتی تھی۔ اور پھر ایک رات جب سارا محلہ نیند کی گہری آغوش میں تھا، چاندنی چپ چاپ چھتوں پر ٹھہری تھی اور خاموشی میں بس دل کی دھڑکن سنائی دیتی تھی، اچانک دروازہ زور سے بجا۔ بہن، کیا کچھ دیر کے لیے پناہ مل سکتی ہے؟ بس صبح تک رکنا ہے۔ بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا تو سامنے دو اجنبی مرد کھڑے تھے، سفر کی تھکن سے چہرے زرد، لب خشک اور قدم ڈگمگاتے۔ بیٹی دوڑتی ہوئی ماں کے پاس آئی، سوری بات بتائی۔ ماں نے پہلے تو سختی سے منع کر دیا، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں، آدھی رات کو کیسے اجنبیوں کو اندر لے آؤں۔ وہ دونوں مرد خاموشی سے دروازے کے پاس بیٹھ گئے، مگر ماں کے دل میں کچھ ٹوٹنے لگا۔ اسے ان کی حالت میں اپنے بیٹے کی صورت نظر آئی، وہ ماں تھی، اور ماں کا دل صرف جسم نہیں دیکھتا، وہ روح کی تھکن بھی پہچانتا ہے۔ کمرے میں رکھو، کھانے پینے کا جو ہے وہ دے دو، بات کم کرنا، یہ شاید ہمارا امتحان ہے، خدمت ضرور کرو، لیکن اپنی حیا کا دھیان بھی رکھنا۔ بیٹی نے گھر میں موجود چند روٹیوں سے سادہ سا کھانا تیار کیا، پانی کا جگ رکھا، اور دوسرا کمرہ صاف کر کے ان دونوں مسافروں کے لیے سونے کا بندوبست کر دیا۔ وہ دونوں مسافر چپ چپ دوسرے کمرے میں جا کر سو گئے، لیکن وہ عورت، اس کی رات تو جاگتی رہی، جسم درد سے کراتا رہا، اور دل دعاؤں سے گوتا رہا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، دعا، آنسو، کراہیں اور ایک خاموش نگرانی، وہ ان اجنبیوں پر بھی دل ہی دل میں نظر رکھے ہوئے تھی۔ پھر صبح کی اذان ہوئی، ہوا میں تازگی کا پہلا جھونکا آیا۔ وہ دونوں مسافر جاگے، وضو کیا اور نماز ادا کی۔ جانے لگے تو اس بوڑھی عورت سے دعائیں لے رہے تھے، وہی عورت جو ساری رات درد میں تڑپتی رہی، اب ان کی عبادت دیکھ کر محبت سے بولے، بیٹا، ناشتہ کیے بغیر مت جانا، اللہ نے تمہیں ہمارے در پر بھیجا ہے، یہ محض اتفاق نہیں۔ یہ سن کر دونوں رک گئے۔ ان میں سے ایک نے نرمی سے پوچھا، امی جی، آپ بیمار لگتی ہیں، کیا ہوا ہے؟ کب سے پریشان ہیں؟ یہ سن کر دونوں رک گئے۔ عورت نے ٹوٹے لہجے میں جواب دیا، بیٹا، یہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور میں اس پر راضی ہوں، قریب 10 سال ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر دونوں رک گئے، درد اور بے بسی میں زندگی گزارتے ہوئے۔ نہ کوئی بیٹا ہے، نہ بھائی، اور شوہر بھی 10 برس پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، بس ایک بیٹی ہے، اور ایک میرا رب، وہی میرا واحد سہارا ہے۔ یہ سن کر دونوں رک گئے۔ بیٹا، میرا ایمان ہے
کہ جس رب نے بیماری دی ہے شفا بھی وہی دے گا، دوا بھی وہی بھیجے گا، بندہ تو صرف کوشش کرتا ہے، جو میرے بس میں تھا وہ میں کر چکی، اب سب کچھ اس رب کریم کے سپرد ہے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور نرمی سے کہا، امی جی، اگر میں یہ کہوں کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے تو آپ کیا کہیں گی؟ بوڑھی عورت نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں سوال، لبوں پر خاموشی، بس آہستہ سے بولی، کیا مطلب بیٹا؟ میں تو کچھ سمجھی نہیں۔ وہ مسکرا کے بولا، یہ جو دوسرے صاحب ہیں یہی بغداد کے وہی مشہور حکیم ہیں جن کے لیے آپ برسوں دعا کرتی رہی ہیں، اور اللہ نے انہیں آپ کے در پر خود بھیجا ہے۔ ہم دونوں ایک خاص جڑی بوٹی کی تلاش میں دمشق آئے تھے، گھوڑوں پہ سفر کر رہے تھے، مگر رات کو گھوڑے گھبرا گئے اور ہمیں شہر سے بہت دور لے آئے۔ راستے میں ہم گھوڑوں سے گر گئے اور اندھیرے میں بھٹکتے بھٹکتے آپ کے گھر کے قریب آن پہنچے۔ یہ سب اللہ کی رضا سے ہوا۔ پھر دونوں نے ناشتہ کیا، بوڑھی عورت کا مکمل معائنہ کیا اور رخصت ہونے لگے تو ان میں سے ایک جھک کر بولا، مسافر رخصت ہوتے وقت جھک کر بولے، امی جی فکر نہ کریں، آپ کا علاج اب یہیں آپ کے گھر پر ہوگا، میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا، وہ دوا بھی لائے گا اور وہ خاص شفا بخش جڑی بوٹیاں بھی جو صرف ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور یوں بوڑھی عورت کے علاج کے تمام اخراجات کا ذمہ بھی اسی حکیم نے اپنے ساتھ لے لیا۔ کچھ دن گزرے، پھر واقعی ایک نوجوان لڑکا دوا لے کر آیا، وہ حکیم کا بیٹا۔ جب اس نے دوا دی اور نظر بیٹی پہ پڑی تو دل کے کسی کونے میں کچھ ہلنے لگا، محسوس ہوا جیسے کوئی خاموش دعا آج سنی جا چکی ہو۔ دراصل حکیم نے اسے صرف دعا دے کر نہیں بھیجا تھا، وہ اسے ایک اور نیت سے بھی بھیج چکا تھا۔ اسی رات اس لڑکی کی خدمت، سلیقہ اور پردہ داری دیکھ کر دل میں ارادہ کر چکا تھا کہ یہی لڑکی اس کے بیٹے کی ہم سفر بنے گی۔ نوجوان لڑکے نے لڑکی کو دیکھا اور اسے بھی وہ پسند آ گئی، مگر وہ زمانہ حیا کا زمانہ تھا۔ لڑکا چپ چاپ لوٹ گیا، بس جاتے ہوئے اتنا ہی کہہ گیا، امی جی آپ کی بیٹی مجھے پسند ہے، تاکہ آپ کہیں اور کسی کو ہاں نہ کہہ دیں۔ چند دن بعد رشتہ طے پا گیا اور وہ نیک، سادہ اور باحیا لڑکی بغداد کے مشہور اور مالدار حکیم کے بیٹے کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ گئی۔ چند ہی دن کے علاج سے بوڑھی عورت بھی بالکل صحت یاب ہو گئی۔ اب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بغداد میں ایک آرام دہ، عزت دار اور پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ وہ روز بیٹی کو ایک ہی نصیحت کرتی، ہمیشہ اللہ پر کامل یقین اور پختہ بھروسہ رکھو، جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب کبھی کسی سے امید لگے تو دل سے اللہ کے دربار میں رو لینا، وہ سب کچھ سننے والا ہے۔ میں تو ایک بے بس، بیمار، غریب اور بوڑھی عورت تھی، کسی قابل نہ تھی، لیکن اللہ نے مجھے عزت دی، صحت دی اور خوشی عطا فرمائی، کیونکہ وہ انسان کے چہرے کو نہیں، دل کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ سب پیارے دوستو، اس کہانی میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ چاہے حالات جتنے بھی بگڑے ہوں، مشکل جتنے بھی ہوں، اگر دل سے سچے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو وہ ضرور سنتا ہے۔ وہی سننے والا، وہی دیکھنے والا اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا رب ہے۔ اگر کبھی دعا فوری قبول نہ ہو تو یہ مت سمجھو کہ رد ہو گئی۔
ہو سکتا ہے اس میں بھلائی نہ ہو یا اخلاص کم ہو یا اللہ بہتر وقت اور بہتر صورت کا انتظار کرواتا ہو، اور بیٹے ہوں یا بیٹیاں اگر والدین کی خدمت دل سے کریں تو اللہ دنیا و آخرت میں ایسے انعام دیتا ہے جو محض تعلیم یا قابلیت سے نہیں مل سکتے۔ اللہ کو والدین کی خدمت اتنی محبوب ہے کہ وہ عزت، سکون، کامیابی سب کچھ بخش دیتا ہے۔ اختتامیہ، اگر آپ کو یہ ایمان افروز اور سبق آموز کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل پرانے قصے کو ضرور سبسکرائب کریں، گھنٹی کا نشان دبائیں تاکہ آپ نئی کہانیوں سے باخبر رہیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ کے تعاون کا دل سے شکریہ۔